بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا لیکچر 9 کلاس فزکس کا لیکچر نمبر 37 ہے، اور لیکچر نمبر 36 میں ہم نے جو ہے ایکسرسائز یونٹ نمبر 2 کی ہم وہ کر رہے تھے، اور 2.7 تک ہم کر چکے ہیں. آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے 2.8 سے. تو 2.8 کویشچن ہے آپ کا، what would be the shape of a speed time graph of a body moving with variable speed؟ یعنی شیپ کیا ہوگی اسپیڈ ٹائم گراف کی کسی بھی باڈی کی. ٹھیک ہے، کسی بھی باڈی کی اسپیڈ ٹائم گراف کی شیپ کیا ہوگی جب کہ وہ موو کر رہی ہے ویریبل اسپیڈ کے ساتھ. تو لیکچر نمبر 36 میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسپیڈ ٹائم گراف جو ہے ان باڈیز کے لیے جب وہ موو کرتے ہیں ویریبل اسپیڈ کے ساتھ تو وہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح کی شیپ بنتی ہے، آپ کس طرح اس سے ایکسلریشن فائنڈ کرتے ہیں، ایریا انڈر دا گراف آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمارے لیکچر نمبر 36 میں ہو چکی ہیں. تو آپ وہ لیکچر لازمی چیک کریں، وہاں سے آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ. 2.9 کویشچن ہے کہ which of the following can be obtained from speed time graph of a body؟ اسپیڈ ٹائم گراف ایک باڈی کا اگر آپ ڈرا کرتے ہیں تو اس سے کون کون سی چیزیں معلوم کی جا سکتی ہیں؟ نمبر 1 انیشیل اسپیڈ. ہاں ایگزیکٹلی ہم انیشیل اسپیڈ فائنڈ کر سکتے ہیں. فائنل اسپیڈ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. ڈسٹینس کورڈ ان ٹائم ٹی اگر آپ اسپیڈ ٹائم گراف سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس سچویشن میں ہوگا کہ جب آپ ایریا انڈر دا گراف فائنڈ کریں تو آپ ڈسٹینس فائنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈائریکٹلی ڈسٹینس گراف سے فائنڈ کرنا یہ جو ہے پاسبل نہ ہوگا. ایکسلیشن آف دا موشن آپ ایگزیکٹلی فائنڈ کر سکتے ہیں جب آپ سلوپ ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ سچویشن بتائی تھی میں نے لاسٹ ٹائم کہ جب باڈی یونیفارم ولاسٹی کے ساتھ موو کر رہی ہو تب سلوپ کیسے ڈرا کریں گے، ویریبل اسپیڈ یا ولاسٹی کے ساتھ موو کر رہی ہے تب سلوپ کیسے ڈرا کریں گے. اچھا، اس کے بعد ہے 2.10 ہاؤ کین ویکٹر کوانٹیٹیز بی ریپرزینٹیڈ گرافکلی؟ ویکٹر کوانٹیٹیز کو گرافکلی کیسے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ویکٹر کوانٹیٹیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جنرلی تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ یا تو ہم بولڈ فیس لیٹر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں یا بار وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ تو ہے سمبولک میتھڈ. گرافیکلی ہم اس کو ایک لائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کے اینڈ پہ ہم ایک ایرو مینشن کرتے ہیں، اور یہ جو لائن ہے یہ اس کے میگنیٹیوڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور جو ایرو ہیڈ ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ویکٹر کی ڈائریکشن کو. تو یہ کویشچن ہم پیج نمبر 20 پہ پریویس لیکچرز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ ہے وائی ویکٹر کوانٹیٹیز کین ناٹ بی ایڈیڈ اینڈ سبٹریکٹڈ لائک اسکیلر کوانٹیٹیز؟ تو ویکٹر کوانٹیٹیز کو اسکیلر کوانٹیٹیز کی طرح ایڈ اور سبٹریکٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اسکیلر کوانٹیٹیز آر دا کوانٹیٹیز ویچ کین بی ڈسکرائب کمپلیٹلی بائی میگنیٹیوڈ while vector quantities need direction and magnitude for their complete description. تو اسکیلر کوانٹیٹیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے تو سمپل ہی ہے کہ ہم صرف میگنیٹیوڈ جو ہے اس کو لیتے ہیں، یعنی میگنیٹیوڈ ہی ریکوائرڈ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ویکٹر کوانٹیٹیز کی بات کرتے ہیں تو ویکٹر کوانٹیٹیز کے کیس میں ہمارے پاس میگنیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سو دا کوانٹیٹیز ہیونگ ڈائریکشن کین ناٹ بی ایڈیڈ اینڈ سبٹریکٹڈ لائک اسکیلر کوانٹیٹی. تو چونکہ ان کوانٹیٹیز کی ڈائریکشن ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کو اسکیلر کی طرح ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. ان کو ہم پھر ڈفرینٹ رول سے ایڈ اور سبٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ ہیڈ ٹو ٹیل رول ہوتا ہے یا پھر پیرالوگرام میتھڈ ہے. نیکسٹ کویشچن ہے آپ کا کہ ہاؤ آر ویکٹر کوانٹیٹیز امپورٹنٹ ٹو اس ان آور ڈیلی لائف؟ ہماری روزمرہ زندگی میں ویکٹر کوانٹیٹیز کیسے امپورٹنٹ ہیں؟ Knowledge of the vector is important because many quantities used in physics are vector. ویکٹر کا نالج جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہماری نارمل لائف میں بہت ساری کوانٹیٹیز ایسی ہیں جو کہ ویکٹر ہیں. کہ if you are try to add vector quantities without taking into account their direction, you will get results that are incorrect.
کہ اگر آپ ویکٹر کوانٹیٹیز کو ایڈ کر رہے ہیں اور آپ ان کی ڈائریکشن کو کنسیڈر نہیں کر رہے تو پھر آپ کو پراپر آنسر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کہ سم آف دا کی ویکٹر کوانٹیٹیز ان فزکس فورس ڈسپلیسمنٹ ویلاسٹی اینڈ ایکسلریشن. تو یہ چونکہ کی کوانٹیٹیز ہیں اور یہ ساری ویکٹر ہے, اسی وجہ سے جو ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں ہماری نارمل لائف میں ان کی بہت اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2.12 تک آج کا ہمارا ٹاسک تھا, یہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم 2.13 کو ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو. اور ہمارے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح اچھی ویڈیو ملتی رہیں. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کائنڈلی لازمی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کریں. اللہ حافظ. تھینک یو.